بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن انٹرویو سیشن کا یہ ہمارا آج تیسرا لیکچر ہے۔ آج شروع میں ہم علوم القرآن میں سے واحج کا لغوی اصطلاحی مفہوم پڑھیں گے، اس کی قسمیں پڑھیں گے، اسی طریقے سے ضرورت و اہمیت کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ گزشتہ کل بھی میں نے آپ سب سے گزارش کی تھی کہ یہ جو اصطلاحات ہیں انہیں آپ لازمی یاد کریں، ان میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو واحج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے جلدی سے اشارہ کرنا، جبکہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ اللہ کا وہ کلام جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل کیا گیا ہو۔ بنیادی طور پہ واحج کی 3 قسمیں بنتی ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں وحی قلبی، دوسری قسم کا نام ہے کلام الہی، اور تیسری قسم کا نام ہے وحی ملکی۔ وحی قلبی کا مطلب یہ ہے کہ جو وحی فرشتے کے بغیر براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے نبی کے دل میں القاء کر دی جائے، یعنی فرشتے کا واسطہ بھی نہیں ہوتا اس میں، اور براہ راست اللہ رب العزت دل میں کوئی بات ڈال دیں، جیسے اچھا یہ پھر بیداری میں بھی ممکن ہے، خواب میں بھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا خواب میں۔ کلام الہی کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ رب العزت کا اپنے نبی سے ہم کلام ہونا، فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ کا اپنے نبی سے ہم کلام ہونا، یہ تمام اقسام میں افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ ایک فضیلت ہے، چونکہ براہ راست اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ کلیم اللہ ہے۔ تیسری قسم جو ہے وحی ملکی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی پر فرشتے کے ذریعے اپنا پیغام بھیجے، اور فرشتہ پھر کبھی کبھار اصلی شکل میں آتا ہے، کبھی کبھار وہ بلکہ اکثر اوقات انسانی شکل میں آتا تھا، اور وہ مشہور صحابی جن کی شکل میں حضرت جبریل آیا کرتے تھے ان کا نام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ جو ہے واحج کی 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا، جو
کچھ بھی نازل ہوا اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک کو کہتے ہیں وحی مطلوب، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہو نماز میں، یا جس کی تلاوت جو ہے وہ ثواب ہو، مطلوب ہو، جیسے قرآن مجید. اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے وحی غیر مطلوب، جسے حدیث بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. نزول وحی کی کیفیات یا مراتب علماء بیان کرتے ہیں. مثلا نزول وحی کی کیفیات میں سب سے پہلی کیفیت جس سے نبوت کا آغاز ہوا وہ سچے خواب تھے، جن کو رؤیا صالحہ یا رؤیا صادقہ کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. حضرت عائشہ کی یہ روایت ہے. ایک کیفیت یا مرتبہ یہ ہے فرشتہ دکھائی دیے بغیر کوئی چیز دل میں ڈال دے، جس کو القاء فی الروع کہا جاتا ہے. اور ایک کیفیت یہ ہے صلصلۃ الجرس، جسے کہا جاتا ہے، یعنی گھنٹی کی طرح آواز کا آنا. سر جی پہلی اور دوسری پھر بتائیں، میں لکھتا ہوں. پہلی سچے خواب جن کو رؤیا صالحہ کہا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ صلصلۃ الجرس، یعنی گھنٹی کی سی آواز. امور غیبیہ کا ادراک یا غیبی امور کو جاننے کے تین مشہور ذرائع ہیں. ایک وحی ہے، ایک کشف ہے، اور ایک الہام ہے. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ وحی، کشف اور الہام میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہو تو کیا اس وقت آپ میں سے کوئی مجھے یہ فرق بتا سکتا ہے؟ جی السلام علیکم، میں بتا سکتا ہوں. جی وعلیکم السلام، ضرور. وحی اگر اپنے اصلی معنی میں استعمال ہو تو یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. شاباش. اور جی، اور کشف جو ہے یہ غیر انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ حسیات میں ہوتا ہے. جی جی، حصی چیز میں ہوتا ہے. اور الہام جو ہے وہ غیر نبی پر جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل میں بات اتارتے ہیں تو وہ الہام کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے غیر نبی کا ہونا ضروری. جی، کوئی اور دوست فرق بتانا چاہے تو؟ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہی ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل میں یا اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی بات اس کے دل میں ڈال دے یا اس کو کسی فرشتے کے ذریعے کوئی پیغام پہنچا دے تو اس کو وہی کہتے ہیں. مطلب یہ کہ وہی انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہوگی اور اس کا تعلق جو ہے وہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. دوسری جو ہے وہ ایک کشف اور الہام ہے. کشف اور الہام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے دل میں کوئی خیر کی بات ڈال دے یا ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز دکھلا دے. تو اس حوالے سے جو مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کشف اور الہام میں فرق یہ ہے کہ کشف کا تعلق حسیات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز نظر آ جائے، اس کو کشف کہتے ہیں. اور الہام یہ کہ اس کا تعلق وجدانیات سے ہے. مطلب وجدانیات کا یہ کہ کوئی چیز آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی لیکن آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے. تو کشف اور الہام یہ نبی اور غیر نبی دونوں کو ہو سکتا ہے، جبکہ وہی صرف اور صرف انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے اصطلاح استعمال نہیں ہوتی. جی بالکل، شاباش.
یہ 3 اصطلاحات جو ہیں آپ ان کو مختصر یاد کر لیں کہ وحی یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، جبکہ کشف اور الہام یہ انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی کشف ہوتا ہے، انبیاء کو بھی الہام ہوتا ہے، انبیاء کے علاوہ دیگر جو اللہ کے بندے ہیں ان کو کشف اور الہام بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ انبیاء کا جو کشف یا الہام ہو وہ انجام کے لحاظ سے وحی کا درجہ پا لیتے ہیں، جبکہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو کشف ہو، کسی اور کو الہام ہو تو وہ یقینی نہیں ہے۔ اچھا، کشف اور الہام ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کشف کا مطلب یہ ہے پردہ غیب میں سے کسی چیز کا ظاہر ہو جانا۔ کوئی چیز غیب میں ہے، پردے میں ہے، وہ ظاہر ہو جائے، ہم اس کو سن لیں، ہم اس کو دیکھ لیں، اس کو چھو لیں۔ یہی بات جو بھائی بتا رہے تھے کہ کشف کا تعلق حسیات سے ہے۔ حسیات کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کو محسوس کرنا ظاہری طور پہ، سونگھ کر، اس کو سن کر، اس کو چھو کر، اسے دیکھ کر، جبکہ الہام کا تعلق جو ہے وہ وجدانیات سے ہے۔ وجدان کا مطلب دل میں کوئی بات آ جائے، یعنی وہ چیز محسوس نہ ہو ظاہری طور پہ، دل میں کوئی بات ڈال دی جائے تو اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ دوسرا فرق ان سب میں یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اس میں اللہ کے نبی ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وحی اللہ جب چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے، نبی کی مرضی پہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کشف ہے، اسی طریقے سے الہام ہے کہ یہ اولیاء کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے کسی کو کشف کر دے، کسی پر کچھ الہام کر دے۔ اب آخری ٹاپک جو اس حوالے سے باقی ہے وہ ہے اس کی ضرورت و اہمیت۔ وحی کی ضرورت و اہمیت کو آپ میں سے کون مختصر بیان کر سکتا ہے؟ 2 جملوں میں اس کو بیان کریں۔ جی سر، وحی کی ضرورت اور اہمیت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ ہم کس طرح کریں گے، اور وہ کون سے طریقے ہوں گے کہ جن طریقوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، یا وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو جاننے کے لیے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ 3 ذرائع ہیں۔ 3 ذرائع کے ذریعے ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم بھی ہوتا ہے، یا اس کے کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کا علم بھی ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلا درجہ جو ہے وہ حواس خمسہ ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہم اپنے حواس سے محسوس کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو کچھ چیزیں تو ہم اس کے ذریعے جان لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ حواس خمسہ سے اس کا پتہ نہیں چل سکتا، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کے علم کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو علم کا جو ہمارے ہاں دوسرا درجہ ہے وہ عقل ہے۔ اب ایسی چیزیں، کچھ احکامات ایسے ہیں کہ وہ نہ تو حواس خمسہ سے معلوم کیے جا سکتے ہیں، اور نہ وہاں عقل کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی جاننے کے لیے ہمیں وحی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسا خرق عادت طریقہ جو کہ ایسی باتوں کا اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکے جو کہ نہ حواس سے معلوم ہو اور نہ وہ عقل کے ذریعے معلوم ہو۔ اور یہی جو تیسرا طریقہ ہے جو خرق عادت ہے، اس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ تو وحی اس وجہ سے آپ یوں بھی کہہ لیں کہ ایک عقل اور حواس اپنے ایک مدار تک کام کرتے ہیں، اپنے ایک انتہا تک کام کرتے ہیں۔ ایک حد ایسی آ جاتی ہے جہاں عقل اور حواس اپنے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں پھر ہمیں وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاباش جی، تفصیل سے آپ نے بتایا ہے۔ مختصر یاد رکھیں کہ وحی انسان کی رہنمائی کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے، کیونکہ عقل تنہا حق و باطل، خیر و شر اور آخرت کے معاملات کا مکمل تعین نہیں کر سکتی۔ یہ وحی ہی ہے جو انسان کو اللہ کی مرضی، عبادات
اخلاق اور حلال و حرام کا واضح معیار فراہم کرتی ہے اور انسانی زندگی کو درست سمت عطا کرتی ہے۔ یہ اس کی ضرورت و اہمیت ہے۔ باقی علماء نے باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ خصوصی طور پہ اگر آپ چاہیں تو گوہر رحمان صاحب کی کتاب کا مطالعہ کریں، علوم القرآن، یا پھر یہ ہے کہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے علوم القرآن، اس میں انہوں نے انتہائی بہترین انداز میں اس کو لکھا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو تقی عثمانی صاحب کی کتاب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جب انٹرویو میں آپ سے سوال ہو تو پھر اس کو آپ کوشش کریں کم سے کم لفظوں میں جامع انداز میں بیان کریں۔ ہاں اگر وہ آپ کو کہیں کہ اس کے اوپر ڈیمو دیں تو پھر بے شک آپ ڈیمو کے طرز پہ آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں۔ ضیاء بھائی، آپ سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ بات بالکل ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اس کو مختصر کرنا سیکھیں۔ وہ اس قدر سننا نہیں چاہتے، آپ کا انداز ڈیمو جیسا ہو جاتا ہے، یا جیسے بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں اس جیسا ہو جاتا ہے، جبکہ انٹرویو میں وہ آپ سے مختصر سوال پوچھتے ہیں۔ تو جب آپ ایک دفعہ وضاحت کر دیں اس کے بعد آگے مطلب وغیرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بچوں کو تو نہیں پڑھا رہے وہاں پہ، بلکہ آپ ان کو بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز پر اگر آپ کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو ہے آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ جی سر، انشاءاللہ ضرور یہی سیکھنے کے لیے آپ کے کلاس میں حاضر کی ہے۔ باقی ماشاءاللہ بہترین آپ بتاتے ہیں، لیکن وہ اتنا سننا نہیں چاہتے۔ اگلا سوال جو ہے وہ فطرت الوحج کے بارے میں ہے، پھر یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہے۔ فطرت الوحج کسے کہتے ہیں اور حکمت کیا تھی اس کی، اس کا زمانہ کتنا تھا؟ کوئی اور اسکالر اب کوشش کرے وہ اس کا جواب دیں۔ جی ہمت کریں، جی ابو زید حارث۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، فطرت کے معنی ہے انقطاع، اور فطرت الوحی کا مطلب یہ ہے وہ زمانہ جس زمانے میں وحی کا سلسلہ عارضی طور پر منقطع ہوا تھا، اور یہ ابتدائی وحی سے لے کر، اس میں تو متعدد اقوال ہے کہ 6 ماہ اور یا 3 سال تک وحی جو ہے وہ منقطع رہی۔ بہرحال اسی زمانے کو فطرت الوحی کا نام دیا جاتا ہے۔ شاباش جی۔ اس کی حکمت؟ جی یہ کون بتائے گا؟ جی بتائیں جی۔ اچھا، حکمت تو اس میں ظاہری بات ہے بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست رابطہ عالم انوار اور عالم بالا سے ہوا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس میں اگر تسلسل ہوتا تو یہ ایک بھاری پڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اسی وجہ سے وحی کا سلسلہ منقطع کیا کہ پہلے وحی جو نازل ہو گئی تھی اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادی ہو جائے، اور پھر آگے کے احکامات یا وحی جو ہے نازل ہونے سے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واسطہ اور یہ تعلق پیدا ہو، تو اسی وجہ سے بیچ میں وہ سلسلہ منقطع کیا گیا تھا۔ شاباش جی۔ اچھا، ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ فطرت الوحج کا تعلق صرف پہلی اور دوسری وحج کے ساتھ ہے، اوورال انقطاع کے ساتھ نہیں ہے۔ بعد میں اگر کسی وجہ سے 1 ماہ 2 ماہ یا کچھ دن کے لیے وحج کا سلسلہ رک گیا، اس کو فطرت وحج نہیں کہا جائے گا۔ تو فطرت الوحج وہ زمانہ ہے جو پہلی اور دوسری وحج کا درمیانی عرصہ ہے۔ اس کی مدت بعض کہتے ہیں چند دن، بعض علماء 6 ماہ، بعض 40 دن، بعض 3 سال تک بھی بتلاتے ہیں۔ بظاہر یہی ہے کہ یہ مدت جو ہے کچھ عرصہ ہے، اور حکمت بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحج کا تحمل کر سکیں، اور
پہلی وحی کے نزول کے وقت جو خوف طاری ہوا، جو گھبراہٹ طاری ہوئی تھی، اس کا ازالہ بھی ہو جائے اور دوبارہ سے اس کیفیت کے لیے شوق بھی پیدا ہو، غور و خوض میں مزید اضافہ ہو، اسی لیے کچھ عرصہ کے لیے اس سلسلہ کو منقطع کر دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کے مختلف علوم بیان کیے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنے علوم ہیں اور کون سے ہیں؟ جی ہمت کریں جی۔ جی اس میں تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے علم المخاصمہ اور تذکیر بکلام اللہ اور تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بما بعد الموت، اور پانچواں شاید میں بھول گیا، جی علم الاحکام۔ جی کوئی اور اسکالر ان کو ترتیب سے بیان کرے، شاباش جلدی سے۔ جی اصل میں جی شاہ ولی اللہ نے علوم خمسہ وہ بیان کیا ہے، اس میں پہلے نمبر پر علوم الاحکام ہے، اور دوسرے نمبر پر علم المحاسمہ ہے، اور تیسرے نمبر پر علم تذکیر بآلاء اللہ، اور چوتھے نمبر پر علم تذکیر بایام اللہ، اور پانچویں نمبر پر وہ جو علم تذکیر بالموت۔ جی یہ 5 علوم ہیں، آپ نے ان کے نام یاد رکھنے ہیں۔ بنیادی علم، سب سے پہلا علم وہ علم الاحکام ہے، پھر علم المخاصمہ، پھر اس کے بعد علم تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم، پھر علم تذکیر بایام اللہ ہے، اور آخری جو ہے علم تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ یہ 5 علوم ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں ہر حال میں۔ اچھا ان میں سے آپ مجھے علم تذکیر بآلاء اللہ کی تعریف کر دیں، یہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہوتا ہے جی، جو بندوں پر اللہ تعالیٰ نے کیے۔ شاباش، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، نشانیوں کا علم جو ہے، جس میں زمین و آسمان کی تخلیق بھی ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ علم تذکیر بآلاء اللہ میں ہے۔ علم تذکیر بایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ جس میں وہ یعنی قصص واقعات جو سابقہ اقوام کے ساتھ جو ہے نا، جیسے قوم لوط اور قوم سمود، قوم عاد وغیرہ، اس کا تذکرہ ہوتا ہے اس میں۔ شاباش جی، گزرے ہوئے لوگوں کے حالات و واقعات کا علم، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ جو نافرمان تھے ان کا انجام کیا ہوا، کس طریقے سے وہ سزا اور عذاب سے دوچار ہوئے، اور اللہ کے جو فرمان بردار لوگ تھے کیسے اللہ پاک نے انہیں کامیاب کیا۔ اس چیز کو علم تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اچھا پھر سے ہم اپنے وحی والے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ کچھ باتیں مزید بھی یہاں پہ ابھی باقی ہیں، جن میں سے ایک کتابت قرآن ہے یا وحی کی کتابت ہے۔ یہ بتائیں کہ وحی لکھنے والوں کو کیا کہا جاتا تھا اور مشہور لوگ کون تھے اس میں؟ ہمارے اس سوال کا جواب جو ہے نا تدوین قرآن کے ساتھ بھی ہے۔ جی کوئی اور اسکالر ہمت کریں، شاباش بولیں جی۔ جی نعیم۔ جی سر، اصل میں وہی لکھنے والے کو وہ کاتبین کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 40 یا 60 تک وہ مشہور قول کے مطابق ہے، اور اس میں جو مشہور کاتبین ہیں وہ
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کے نام تو ابھی ذہن سے وہ جی کوئی اور اسکالر؟ جی ضیاء بھائی آپ بتائیں. سر کاتبین وحی کی تعداد 26 سے لے کے 40 تک، اور بعض 60 کا قول بھی کہتے ہیں، لیکن مشہور قول یہی 40 کا ہے. اور مشہور کاتبین وحی میں سے اس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرحبیل ابن حسنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں بہت مشہور تھے. اس طرح اچھا یہ بتائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ وحج کی جو کتابت ہوتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں، یہ کتابت اتفاقی ہوتی تھی یا اس کا کوئی اہتمام بھی ہوتا تھا؟ اس پر کچھ بتائیں. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن کی حفاظت کے جو مختلف طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ کتابت وحی کا تھا کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلوا کر اس وقت جو بھی کاتب وحی موجود ہوا کرتا تھا اسے بلاتے اور ان سے کہتے کہ آپ آئیے اس کو لکھ لیجئے. تو وہ مختلف اشیاء پر اس کو لکھ لیا کرتے تھے. مثلا اس میں کھجور کے جو پتے ہوتے تھے اس پر لکھ لیتے تھے، یا اسی طرح جو اونٹ کی ہڈیاں ہوتی تھی اس پہ لکھ لیا کرتے تھے، تختوں پر لکھ لیا کرتے تھے، پتھروں پر لکھ لیا کرتے تھے. شاباش. یہ مختلف چیزیں. تو باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا تھا. قرآن مجید کی حفاظت کے جو مختلف ذرائع ہیں، جیسے حفاظت کے لیے اس کو حفظ کرنا یا لکھنا، تو عہد رسالت میں اتفاقی طور پہ نہیں تھا کہ بس کسی نے لکھ لیا تو لکھ لیا، نہیں تو کام چل گیا، بلکہ باقاعدہ طور پہ اس کا اہتمام ہوتا تھا. اس کے لیے صحابہ مقرر تھے. اگر کوئی ایک صحابی موجود نہ ہوتے تو دوسری صحابی کی ذمہ داری ہوتی تھی، جن میں سب سے مشہور جو ہیں وہ حضرت حنظلہ ہیں. حضرت حنظلہ کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی. اگر پہلا نہیں ہے تو دوسرا حنظلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ اگر کسی وجہ سے جن کی ذمہ داری ہے وہ موجود نہ ہوں تو حضرت حنظلہ جو ہیں وہ کتابت کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں لکھواتے تھے، حکم دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں اس جگہ پہ رکھ دو، اور پھر لکھنے کے بعد سنتے بھی تھے کہ لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب میں لکھ کر فارغ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا، اگر کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے. تو اس کو ہم تدوین قرآن کا پہلا مرحلہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے ہم وحج کی کتابت بھی کہہ سکتے ہیں. کتابت کے مختلف اسالیب بھی کہہ سکتے ہیں. اسالیب کا مطلب یہی ہے کہ مختلف چیزوں پر قرآن مجید کو لکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں. تو یہ بتائیں کہ پہلی وحج اور آخری وحج کے بارے میں جو اختلاف ہے، یا پہلی وحج کون سی آیت تھی، آخری کون سی تھی، اس بارے میں کون بتائے گا؟ جی عائشہ. سر میرا سوال تھا اصل میں. جی سر سوال میرا یہ تھا، پہلے تو السلام علیکم. اور سر سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے حنظلہ رضی اللہ کا بتایا نا کہ یعنی وہ ہر وقت موجود ہوتے تھے، کہ اگر کوئی اور صحابی نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے تو لازمی لکھنا ہوتا تھا. تو یہ حنظلہ بن ربیع تھے، یہ کون سے صحابی کے بارے میں، یہ کون سے حنظلہ رضی اللہ تھے؟ جی یہ حضرت حنظلہ بن ربیع ہیں، اور ان کا لقب جو ہے وہ کاتب پڑ گیا تھا. جی سر تھینک یو. دیکھیں نا، جیسے ہمارا کوئی نیب ہو، ٹو ہو، تو عام طور پہ تو بندہ خود موجود ہوتا ہے. اگر وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ پہلے سے آگاہ کر دیتا ہے. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ایسی ہی تھی کہ اگر کسی صحابی نے کسی حاجت کی وجہ سے کہیں جانا ہوتا تو وہ ان کو آگاہ کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تھے.
چلیں جی ٹھیک ہے، اب سوال کی طرف آتے ہیں. جی کون جواب دے گا اس کا؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شبانہ سر یہ جو ابھی آپ یونس جی. جی سر، یہ جو آپ نے ابھی کوسچن کیا ہے کہ پہلے وحی کے کاتب کون تھے، تو سر اس کے بارے میں نے اختلاف پڑھا ہوا ہے کہ قریش میں سے مجموعی طور پر خالد بن سعید تھے، اور پھر بعض بکس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ عبداللہ بن سرخ تھے، اور بعض میں ایک اور شرجیل بن حسنہ کا لکھا ہوا ہے. اور جو آخری وحی کے کاتب تھے سر، ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ابی بن کعب تھے. ٹھیک ہے جی. ویسے میرا سوال اس بارے میں نہیں تھا، میرا سوال آیت کے بارے میں تھا کہ پہلی آیت کون سی نازل ہوئی اور آخری کون سی. بہرحال یہ بھی اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ پہلے کاتب وحی کون تھے، آخری کون تھے. تو ٹھیک ہے جی. طاہر اللہ بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے جو وہی نازل ہوئے سورہ علق نازل ہوئے تھے، اور بعد میں اس میں جو نازل ہوئے اس میں اختلاف ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیات نازل ہوئے ہیں. اچھا واتقوا یوما ترجعون الی اللہ. جی اچھا، اب میں اپنے سوال کی طرف بعد میں جاؤں گا. پہلے جو ہے نا انہوں نے جو بات کی ہے شبانہ نے، اس کو کلیئر کر لیں. اس کو کون کلیئر کرے گا آپ میں سے؟ کچھ ان سے لفظی غلطیاں بھی ہوئیں تلفظ کی، وہ بھی ٹھیک کر دیں. جی سر، یہ سب سے پہلے کاتب وحی کے حوالے سے جو مجموعی حیثیت سے ہیں وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سعید بن زید نہیں، خالد بن سعید. خالد بن سعید. جی سر، جی سر سوری، خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے کاتب وحی ہے مجموعی حیثیت سے. اور قریش میں جو سب سے پہلے کاتب وحی ہے وہ حضرت عبداللہ بن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ سرخ نہیں ہے جی، یہ عبداللہ بن سرح ہے. کاتب وحی ہے وہ حضرت شرحبیل ابن حسنہ ہے. شرجیل نہیں، شرحبیل ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ضیاء بھائی کس لحاظ سے آپ نے بتایا کہ شرحبیل بن حسنہ ہے؟ سر یہ عبداللہ بن نبی سرح. جی 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 جی. اس کے بعد شرحبیل بن حسنہ کے متعلق کیا بتایا آپ نے؟ سر مکہ کے پہلے کاتب وحی ہے یہ. ٹھیک جی. تو مجموعی طور پہ قریش کے سب جی جی قریش کے سب سے پہلے کاتب وحی جو ہے عبداللہ بن نبی سرح رضی اللہ. اچھا، خالد بن سعید اموی وہ بھی قریشی ہیں. اب آپ بات سمجھیں. خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو سب سے پہلا کاتب وحی کہا جاتا ہے. قریش کے بھی پہلے یہی ہیں، مکہ کے بھی یہی ہیں، ویسے بھی یہی ہیں. لیکن انہوں نے خود سے یہ کیا، ان کی ذمہ داری یہ نہیں تھی. جہاں تک سوال ہے کہ جب یہ ذمہ داری دی گئی تو اس لحاظ سے قریش کے اور مکہ کے جو سب سے پہلے کاتب وحی بنتے ہیں وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ سیرت حلبیہ میں بھی اسی طرح لکھا ہے کہ قریش کے یا مکہ کے جو پہلے کاتب وحی ہیں وہ یہی ہیں. باقی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کا تذکرہ کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا، جبکہ دیگر جتنی کتابیں جو مجھے میسر ہو سکیں ان میں حضرت شرحبیل بن حسنہ کے تذکرے میں ایسا کچھ درج نہیں ہے. یہ تو درج ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں، اعزاز ہے، لیکن اولیت کی نسبت کسی بھی طرح ان کی طرف نہیں ہے. اب شاید کسی اور کتاب میں ہو تو واللہ عالم. باقی آخری کاتب وحی یا مدینہ کے پہلے کاتب وحی جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ ہمارا سوال یہاں پہ کلیئر ہوا. اب ہم دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ پہلی آیت کون سی ہے، آخری آیت کون سی ہے. سر ایک سوال ہے. جی 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 پوچھیں.
یہ سوالات جی سر سوری یہ ہے کہ سر سوال اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا تلفظ جو ہے نا تو سر اس لیول پہ مطلب ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں نا آپ سے نا. یہ ایک بھائی نے یہاں پہ یہ شرجیل بن حسنا پڑھا نا اور ایک نے شرحبیل بن حسنا پڑھا ہے. تو سر اس میں کریکٹ ون کون ہے؟ جبکہ میں نے خود یہ شرحبیل پڑھا ہے شرجیل نہیں پڑھا اور کتابوں میں دونوں طرح کا درج ملتا ہے. دیکھیں شرحبیل ہی درست ہے، لیکن ہمارے اردو میں آج کل یہ لفظ شرجیل بن گیا ہے یا شرجیل بن گیا ہے، یہ کوئی لفظ نہیں ہے. صحابی کا نام جو تھا وہ شرحبیل بن حسنہ تھا. چلیں جی اب اگلا سر، آخری جی، سوال thank you. شروع کریں. جی جی سر، جیسے آپ نے اچھا سر یہ پہلے ایک بات کی تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ایک سیکنڈ کے لیے کرنا چاہوں گا. یہ شرحبیل ابن حسنہ کا نام جو سر کتابوں میں آیا ہے یہ صرف اگر میں کہوں سر یہ گائیڈ کی کتابوں میں آیا ہے کمیشن کے سوالات یا اسرائیٹا کے سوالات میں، باقی اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے. کیونکہ شرحبیل ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ یہ جو ابتدائی صحابہ کرام ہے اسلام کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے یہ ان میں شامل بھی نہیں ہے. لہٰذا مطلب یہ ایک کتابی سوال بن گیا ہے، تو اگر کمیشن طرز پر کوئی سوال آتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا. باقی جیسے آپ نے کہا اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے. دوسری بات لیکن سر یہ ہے نا آپ نے کہ سوال علامہ کیا کہ شبلی سب سے نعمانی صاحب تو لکھتے ہیں سیرت النبی میں تو یہ بات درج ہے، اور وہ تو بڑی مستند کتاب ہے خود. جی سر، باقی جو دو نام ہے نا عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس مشہور یہی ہے. اور جس طرح آپ نے اس کی توجیہ کی تو یہی توجیہ بہترین توجیہ ہے. جی چلیں اگلے سوال کی طرف. جی سر، آپ کا جو سوال ہے کہ پہلی وحی کون سی ہے اور آخری وحی کون سی ہے، تو اتفاقیہ طور پر جو پہلی وحی ہے وہ تو سورہ علق کی ابتدائی 5 صورتیں ہیں اور 5 آیات ہیں. اگرچہ اس حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی ہے کہ صورت مدثر کی جو پہلی صورت مدثر، انہوں نے اس روایت کے اندر بخاری شریف کی اس روایت سے یوں تاثر ملتا ہے جیسے کہ صورت مدثر ابتدائی وحی ہے، لیکن وہ سر فترت وحی کے بعد پہلی صورت ہے، یا جو مکمل طور پر جو صورت نازل ہوئی ہے وہ صورت مدثر ہے. البتہ ابتدائی مجموعی حصے سے جو ابتدائی صورت وحی کی ابتدائی صورت ہے وہ صورت علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں. اب دوسرا سوال یہ کہ آخری آیت کون سی نازل ہوئی ہے، تو اس حوالے سے 3 باتیں ملتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ صورت النصر، بعض کہتے ہیں کہ الیوم اکملت آیت التکمیل جس کو کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. تو اس کی توجیہ سر یوں ہی کی جاتی ہے کہ آخری صورت جو نازل ہوئی ہے جس کے بعد کوئی اور صورت نازل نہیں ہوئی وہ تو صورت النصر ہے، کہ یہ آخری صورت کے طور پر نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی اور صورت نازل نہیں ہوئی. اور جو آیت التکمیل ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس کو جو آخری آیت کہا جاتا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ یہ احکام کی آخری آیت ہے، اس کے بعد احکام کی کوئی اور صورت یا کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی ہے. اور تیسری بات کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تو سر یہ مجموعی حیثیت سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4-5 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی اور یہ آخری وحی ہے. جی شاباش. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت 281 ہے سورۃ البقرہ میں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 دن زندہ رہے، اور اسی آخری آیت کی کتابت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے. باقی جو تکمیل دین والی آیت ہے وہ رسول اللہ کی وفات سے 81 دن پہلے نازل ہوئی تھی، تو وہ اس لحاظ سے آخری ہے کہ احکام کے سلسلے میں اس کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی.